ریلیشن شپ کیا واقعی ہیلدی ہو سکتے ہیں؟ تو کوئی ریلیشن شپ ایگزسٹ نہیں کرتی. السلام علیکم، میں ہوں رابعہ وقاص خان اور ہمارے ساتھ ہیں عالمی شہرت یافتہ ڈاکٹر عمران یوسف صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام بیٹا. ڈاکٹر صاحب، آج ہمارا موضوع گفتگو ہے ٹرکس آف ہیلدی ریلیشن شپ. سب سے پہلے مجھے آپ یہ بتائیے کہ ریلیشن شپ کیا واقعی ہیلدی ہو سکتے ہیں یا کہیں نہ کہیں اس میں انہیلدی فیکٹر شامل ہونا ضروری ہے؟ ایسا ممکن نہیں ہے کہ دو لوگ ہوں اور ان میں اختلاف نہ ہو. بالکل. ریلیشن شپ کا مطلب یہ ہے اختلاف، اور خوبصورتی اس کی یہ ہے کہ اس اختلاف کی ایکسیپٹیبلٹی کیسے ہوگی. یعنی میں ایک حسن اختلاف رکھتے ہوئے ایک دوسرے کو احترام کے ساتھ میں کیسے برداشت کروں گا. یعنی یہ ٹالرنس ساتھ ساتھ جو ہے وہ چلے گی. ممکن ہی نہیں ہے نا. دو الگ الگ نیچر کے لوگ ہیں، دو الگ الگ نفسیات کے لوگ ہیں، وہ ہر لحاظ سے دو مختلف ہیں، اور وہ ایک جیسے ہاں میں ہاں ہمیں ہاں ملاتے نا، یہ ممکن نہیں ہے. تو ریلیشن شپ کے اندر فار شور جو بنیادی فیکٹر ہے وہ یہ ریئلائزیشن ہے کہ اختلاف ہوگا. اس اختلاف کے باوجود ہم ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کیسے کریں گے، اور ریلیشن شپ بنتی رسپیکٹ سے ہے اور بگڑتی ڈس رسپیکٹ سے. بالکل. احترام آپ نکال دیں، اس کے بعد دنیا کا کوئی ریلیشن شپ ایگزسٹ نہیں کرتا. بالکل ایسے ہی ہے. جس کو آپ ہارمونیس اسموتھ کہتے ہیں وہ ایگزسٹ نہیں کرتا. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کہتے ہیں کہ جی ٹیچر کا بہت احترام کرنا چاہیے، اس میں کس کو مطلب وہ ہوگا. لیکن اگر ٹیچر اپنے بچے اسٹوڈنٹ کا احترام نہیں کرتی، فارگیٹ اٹ کہ یہ ریلیشن شپ بنے گا. بالکل. نہ وہ اس کو کوئی چیز بتائے گا، نہ وہ اس سے پوچھے گا، اور پیچھے جو اسٹوڈنٹس کہتے ہیں وہ ظاہر میں میڈیا پہ بتا بھی نہیں سکتا. تو وہ جو ہے آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ریلیشن شپ ہے. اٹس ناٹ اے ریلیشن شپ، کیونکہ رسپیکٹ سے بنتا ہے اور ڈس رسپیکٹ سے ختم ہو جاتا ہے. آپ یہ نکال دیں، اس کے بعد یہ خود بخود باقی چیزیں سب دھڑ 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 جو ہے وہ گر جائیں گے. تو اس کی جو پہلی اینٹ ہے وہ ہے رسپیکٹ. بالکل. ڈاکٹر صاحب، ریلیشن شپ کے لیے کمیونیکیشن کتنی ضروری ہے؟ بغیر کمیونیکیشن گیپ مینس ریلیشن شپ گون. اوکے. یو آلویز ہیو، اگر آپ کو ریلیشن شپ مینٹین کرنا ہے تو دیر از نو وے کہ آپ اپنی کمیونیکیشن کو کا بریک دیں. آپ اچھا دیکھیں، کمیونیکیشن کا مطلب بولنا نہیں ہے. بالکل. کمیونیکیشن کا مطلب انٹیکٹ رکھنا، کانٹیکٹ رکھنا، یہ ضروری ہے. جو قریبی رشتے آئی کانٹیکٹ کے ساتھ بات نہیں کر رہے وہ بہت دور ہیں. چاہے وہ 25 سال کے ایک دوسرے کے میاں بیوی ہیں، لیکن چاہے وہ ماں بیٹے ہیں، چاہے وہ باپ بیٹی ہیں، اگر وہ آئی کانٹیکٹ سے بات نہیں کر رہے وہ ایک دوسرے سے دور ہے. اب آئی کانٹیکٹ کے اوپر مطلب لائک آئی ایم ریئلی انجوائنگ ری لیونگ آل آف مائی لائف، کیونکہ ماشاء اللہ میرا جو ہے گرینڈ سن وہ 2 ایئرس کا ہے، میری گرینڈ ڈاٹر 1 سال کی ہے. میں صرف یہ کام کرتا ہوں کہ میں ان کو اپنی گود میں بٹھاتا ہوں اور صرف آئی کانٹیکٹ کرتا ہوں، اور میں جیسچرز دیکھتا ہوں کہ ان کے جیسچرز کیسے چینج ہوتے ہیں میرے جیسچر چینج ہونے سے. اچھا، اتنی کمیونیکیشن ہم آپس میں کر رہے ہیں صرف آئی کانٹیکٹ سے. ٹھیک ہے، اتنی ہم کمیونیکیشن کر رہے ہیں آئی کانٹیکٹ سے. تو آپ کے لیے کانٹیکٹ ہونا بہت ضروری ہے. کمیونیکیشن کے اندر جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے کہ آپ کا کمیونیکیشن کسی صورت جو ہے وہ نہ ٹوٹے. اور اگر آپ کو واقعی اپنے ریلیشن شپ کو مینٹین کرنا ہے تو اس کمیونیکیشن کے اندر تیسرا بندہ نہیں ہونا چاہیے. تیسرا بندہ آ کے صرف دوریاں بڑھاتا ہے، قربت جو ہے وہ نہیں لے کے آتا. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ہمارے معاشرے میں اور اب تو پوری دنیا بھر میں ہی عام طور پہ دیکھا جاتا ہے کہ ہسبینڈ وائف دونوں ہی زیادہ تر جاب کرتے ہیں. صحیح ہے. تو آپ کے خیال سے مضبوط ریلیشن شپ ہسبینڈ وائف کا ان کا ہوتا ہے جو جاب کرتے ہیں، یا ان کا ہوتا ہے کہ بیوی گھر میں ہوتی ہے اور ہسبینڈ جاب کر رہا ہوتا ہے؟ اگر دونوں کمیونیکیشن جس طرح ہونی چاہیے نہیں کر رہے تو یہ دونوں رزلٹ دونوں طرف ہولناک آ سکتے ہیں. بالکل. کسی کا خیال یہ کہ وہ خاتون جو ہے وہ گھر کے اوپر ہے اور میاں شام کو آتا ہے تو یہ بیسٹ ماڈل ہے، یہ ضروری نہیں ہے. اینڈ آلسو وائس ورسا، کہ اگر یہ دونوں کام کر رہے ہیں اور اس کے باوجود کمیونیکیشن رکھ رہے ہیں تو بھی بہت اچھا ریلیشن شپ جو ہے وہ رہتا ہے. اٹس آل ڈپینڈس آن واٹ کوالٹی آف کمیونیکیشن. آپ انٹیک کیسے ہے نا. بالکل. میرا سوال یہ ہے کہ اگر میں نے دوپہر کو اپنی وائف کو ایک بیچ میں میسیج دے دیا ہنی آئی مس یو، اور یہ کہہ کے میں نے بند کر دیا، رات تک کے لیے کافی ہے. رات تک کے لیے کافی ہے کہ وہ ایک ریئلائزیشن کہ یار اس نے کام کے اوپر بھی مجھے یاد رکھا ہے. ایسے ہی ہے نا، کمپیئر ٹو کہ میں جو ہے وہ جاؤں شام کو
اور یہ लंबे लंबे भाषण दूं और वो भी समझदार है कि अच्छा बताइए काम क्या है एंड अगेन वाइस वर्सा। तो कम्युनिकेशन करने के जो तरीके हैं ना वो सीखने चाहिए, वो लिटरली सीखने चाहिए कि हम किसी को एक दूसरे को इंटैक्ट कैसे करें। और अब तो थैंक्स टू दिस सोशल मीडिया इतनी सारी चीज़ें आपको अवेलेबल हैं, राइट, कि आपने तो फॉरवर्ड ही करनी है ना, बस ये समझदार होने चाहिए कि वो फॉरवर्ड ना वो शेयर शो हो रही हो, क्योंकि आगे अगर फॉरवर्ड का भी निशान आ रहा है तो पता लगा पड़ेगा ही कहेगी ना पता नहीं 11 लोगों को जो है वो किया होगा, या आपको किसने फॉरवर्ड किया। या ये तो खैर बहुत ही कॉमन है ना, ये तो बहुत ही कॉमन है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा डॉक्टर साहब मुझे ये बताइए कि रिलेशनशिप हस्बैंड वाइफ का हो या पेरेंट्स का और बच्चों का हो, अगर एक दफ़ा ट्रस्ट ब्रेक हो गया है तो क्या दोबारा ट्रस्ट करना दुरुस्त है। देखिए एक वो रिलेशनशिप्स है जिसके अंदर एग्जिट ऑप्शंस है, और एक वो रिलेशनशिप है जिसके अंदर एग्जिट ऑप्शन नहीं है। बिल्कुल देखिए माँ बाप को नहीं छोड़ सकते, बिल्कुल ऐसे ही है, बच्चों को नहीं छोड़ सकते, बिल्कुल ऐसे ही, मियाँ बीवी एक दूसरे को नहीं छोड़ सकते, ऐसे ही है ना। तो फिर आपको वो रीबिल्ड करना होगा, बिल्कुल वो ट्रस्ट आपको रीबिल्ड करना होगा, क्योंकि एग्जिट आपके पास ऑप्शन नहीं है। बिल्कुल जहाँ पे आपके पास एग्जिट ऑप्शन है, और देखिए डिपेंड भी तो ये कर रहे हैं ना कि व्हाट इज़ द ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। बिल्कुल ये भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये ब्रीच ऑफ ट्रस्ट जो है वो ये है क्या, ठीक है, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसलिए जो है ये रीबिल्ड करना पड़ेगा अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है, और अगर एग्जिट का ऑप्शन है और वाकई इतना सीवियर है तो ऑब्वियसली छोड़ना ही छोड़ना है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा डॉक्टर साहब ओवर अटैचमेंट रिलेशनशिप को मजबूत करती है या सेंसिटिविटी की तरफ जा रहा होता है रिलेशन। अपने ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ करके ओवर अटैचमेंट फॉर श्योर नुकसान का बायस बनेगी। डॉक्टर साहब इसकी वजाहत चाहूँगी क्योंकि ये सवाल अक्सरियत का है। देखें अक्सरियत ये है कि वो ये कह रही है कि जी मैं अपनी आप को मिटा के आपके लिए सब कुछ आपके ऊपर रह जाऊंगी, तो आपने बस तैयार रहें कि आप अपने आप वो आपको डोरमैट बना चुका है। बिल्कुल वो तैयार रहें कि उसने आपको किक देनी ही देनी है, ठीक है ना, क्योंकि आपने ये शो किया कि जी बस मैं कोई कुर्बानी की चीज़ हूँ और मैंने अपने आप को आपके ऊपर कुर्बान कर लिया है। अपनी डिग्निटी, अपनी रिस्पेक्ट, वैल्यूज़, इस पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे ना। इसका बड़ा सिंपल तरीका है, जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के ऊपर शौहर या बीवी नहीं हो सकती। बिल्कुल ऐसे ही, क्लियर हो गया। ये आपका ये कम्युनिकेशन है कि यार ये बाउंड्री लाइन है, मेरी नहीं, मेरे ईमान की, बिल्कुल, और तुम्हारी भी ईमान की, दोनों की है ना। तो इसके ऊपर तो चढ़ाई नहीं हो सकती, हाँ, राइट। तो वो ख़वातीन देखें, हम कहते हैं ना कि आपसे जब कोई मोहब्बत करेगा जब आप अपने आप से मोहब्बत करेंगे। अगर आप अपने आप से मोहब्बत नहीं करें, आपसे कोई मोहब्बत नहीं करेगा। बड़ा क्लियर है। तो आपको अपने आप से मोहब्बत करने का मतलब ये है कि आप अपनी डिग्निटी को ये नहीं कह रहा हूँ कि उसने कोई बात की आप राशन लेके चढ़ जाए। आपको कम्युनिकेट एक सर्टेन टाइम के ऊपर सर्टेन वे के अंदर ये ज़रूर बताना है कि आई फेल्ट हर्ट बिकॉज इट इज़ अ डिसरिस्पेक्ट फॉर मी। तो आपको ये इसका ख्याल रखना है ना, बच्चों के सामने, माँ बाप के सामने, रिश्तेदारों के सामने आपको इस बात का ख्याल रखना है। अदरवाइज तो उसके बाद नेक्स्ट वो होगा, नेक्स्ट वो होगा और नेक्स्ट वो होगा। ओवर अटैचमेंट का मतलब ये है कि मैं आपको बताऊं कि मैं ऑब्वियसली मेरे घर के अंदर पहले बेटी और वाइफ थी, अभी मेरी बहू भी बेटी है मेरी, वो मुझसे लड़ रहे होते हैं अगर मैं घर के अंदर अपनी शर्ट इस्त्री करना चाहूँ। ऑब्वियसली घर में डोमेस्टिक स्टाफ भी है, सारा कुछ है, मैं क्यों करना चाह रहा हूँ अपने हाथ से, ऐसे ही है ना, क्योंकि वो लड़ रहे होते हैं कि आप छोड़ दें, आप छोड़ दें, आप। मैं उनको कहता हूँ यार अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उम्महातुल मोमिनीन, आपके पास जान सरान, जो आपका पसीना ना गिरने दे, जो आपके वज़ू का पानी ना गिरने दे। और इतनी सारी अहादीस हैं कि अल्लाह के रसूल अपने हाथ से घर का काम करते थे और घर में ख़वातीन को, खातून खाना को मदद भी करते थे। वो मेरे लिए तो कहा था उन्होंने, और किसके लिए कहा था। बिल्कुल ऐसे ही। मेरे पास 2 4 5 8 10 मुलाजिम हैं, उनके पास तो लाखों जाने सारान थे। वो किसको कह के गए थे और ये किसको मॉडल करके गए थे कि आप अपने हाथ से अपना काम कीजिएगा। बिल्कुल ऐसे ही, ऐसे ही है ना। अब इसका एक फ़ायदा बड़ा ज़बरदस्त है। अब मैं आप ह्यूमरिस्टिक आपको एक बात बताता हूँ, अब आप मुझे ओवरकम नहीं कर सकते, मैं अपने हाथ से कर सकता हूँ। आई नो एवरीथिंग व्हाट आई कैन डू। स्टूडेंट लाइफ में मैंने खाना भी पकाया है, मैंने सारी चीज़ें की हैं। तो आप अगर मुझे मैं अपने खुद ही कपड़े इस्त्री कर लूँगा मुझे आते हैं। सेम थिंग जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सक्सेस रही है सारे बिजनेसेस के अंदर। एवरी सिंगल जॉब आई नो हाउ टू डू इट। तो आप मुझे थ्रेट तो दे नहीं सकते कि मैं झाड़ू में। अच्छा, आपको पता है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक बहुत ज़बरदस्त पॉलिसी है। वो पॉलिसी ये है कि अगर किसी ने रेजिग्नेशन सबमिट किया है उसके अंदर प्री अप्रूव्ड है, बिल्कुल, उसके बाद आप तशरीफ़ लाए कि जी मैं इसलिए जाना चाह रही हूँ, तो आप जा चुकी हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। आप अगर पहले आते और कम्युनिकेट करते
کہ مجھے یہ ایشو آ رہا ہے, مجھے یہ ایشو آ رہا ہے, ایگزسٹنس کا ایشو آ رہا ہے, سیلری کا ایشو آ رہا ہے, جو بھی آپ کو ایشو آ رہا ہے, تو پروبلی آرگنائزیشن جو ہے وہ سوچتی کہ اکوموڈیٹ کیسے کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, بالکل لیکن آپ نے کہا کہ یہ ریزگنیشن دے دیتے ہیں کیونکہ میں بہت اہم ہوں, تو اہم ہونے کا وہم جو ہے وہ ہم یوں دھو دیتے ہیں کہ آپ کا کام یہ ہے کہ اب تو کوئی بات نہیں, میں پرسنل آپ کو ہیلپ کر سکتا ہوں, آج بھی میں پرسنل ہیلپ کر سکتا ہوں آپ کو, لیکن میری کمپنی سے آپ جا چکے ہیں, اب آپ کے لیے کوئی بھی ایشو ہے تو میں ذاتی طور کے اوپر آپ کو ہیلپ کر سکتا ہوں. اگر وہ کوئی ریکمنڈیشن ہے, وہ کوئی فائنینشیل ہیلپ ہے, وہ کوئی میڈیکل ہیلپ ہے, کانٹیکٹ ہے, یہ سب میں آپ کی کر سکتا ہوں. کمپنی میری آپ کچھ نہیں کر سکتی کیونکہ آپ یہ دے چکے ہیں, اور وہ ہمارے یہاں ریٹرن پالیسی اس کی جو ہے وہ نہیں ہے. بالکل ایسے ہی. تو یہی والی وہ چیزیں ہیں کہ جب آپ اس طرح اپنے آپ کی امپورٹنس بتاتے ہیں تو سامنے والا پھر آپ سے اسی طرح جو ہے وہ مطلب جو ہے وہ ریئلائزیشن جو ہے وہ کرتا ہے. بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب, جو معاشرتی حالات ہیں وہ اگر ریلیشن شپ پہ اثر انداز ہو رہے ہیں تو اس صورت میں اپنی ریلیشن شپ کو لائک ہسبینڈ ایز اے ہسبینڈ وائف کس طرح سے بچایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں, معاشی حالات جو ہے وہ پہلی دفعہ خراب نہیں ہو رہے, وہ کووڈ میں بھی یہی حال ہوا تھا, اس سے پہلے بھی ہوا تھا, اور دنیا میں آج سے جب سے ہوئی ہے ایسا ہوتا رہتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ فیملی کو آن بورڈ لے کے آیا جائے, سارے لوگوں کو بٹھایا جائے اور بالکل کلیئرلی یہ کہا جائے کہ اس وقت ہمارے کیا ریسورسز ہیں اور ہمیں کس طرح چلنا ہے, یہ سب پلان کریں. یعنی میں یہ ڈکٹیٹ نہیں کروں گا پیزا نہیں آئے گا تو فلانا نہیں آئے گا, جوڑا نہیں آئے گا, یہ کام نہ کریں. آپ ساروں کو جمع کریں, ان بچوں کو بھی جمع کریں جو آپ کے گھر میں ہیں, اور ان کو بتائیں کہ یہ سچویشن ہے, یہ ہمارے انکم ہے اور یہ ہمارے ایکسپینسز ہیں, اس انکم میں گزارا کرنا ہے. اب وہ مجھے اے سی بند رکھنا ہو, ٹھیک ہے, اگر آپ کم کرنی ہو, انڈرسٹوڈ ہے نا, میں تو بتا رہا ہوں نا, آپ گھر میں آپ کو چیزیں کم کرنی ہو, باہر سے چیزیں آپ کو جو ہے وہ شٹ ڈاؤن کرنی پڑیں گی. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرے الحمدللہ میری فیملی بڑی ویل آف ہے, اور میری ایکسٹینڈیڈ فیملی بھی بڑی ویل آف ہے. میں نے کووڈ سے لے کے اور ابھی بیچ میں کوئی 2 یا 3 بار میں نے پابندیاں لگا دی ہیں کہ آپ نئی پرچیزنگ نہیں کر سکتے. میں نے پابندی لگا دی ہے کہ آپ گفٹ برتھ ڈے کے نہیں دے سکتے, اور میں وہ بندہ ہوں کہ جس کی بچوں کی برتھ ڈے کے اندر سینکڑوں لوگ آتے تھے. بالکل ایسے ہی ہے نا, میں وہ بندہ ہوں. تو میں اپنی فیملی کو اس لیے میں کہتا ہوں کہ جی تاکہ مجھے لوگ فالو کرتے ہیں, میری فیملی بھی فالو کرتی ہے. آئی میڈ شیور کہ آپ گفٹ نہیں دے سکتے, آپ گفٹ نہیں دے سکتے. پھر وہ جو نیو بورن بچے ہیں فیملی کے, اس کو بھی میں نے لمٹ لگا دی ہے کہ آپ 500 روپے سے اوپر کا گفٹ نہیں لے سکتے سالگرہ کے اوپر. پھر میں نے دوبارہ ایک اور جو ہے وہ کیا ہے فیملی کے اندر, یہ اس پورے مہینے کے اندر ایکسٹینڈیڈ فیملی کی بات کر رہا ہوں, سب کی جو ہے وہ سیلیبریشن صرف ایک دن ہوگی, اور ایک ہی کیک آئے گا جو میں لے کے آؤں گا, اور اس کے اوپر سارے لکھے ہوتے ہیں HBSSPT پتہ نہیں اتنے سارے الفابیٹ لکھے ہوتے ہیں, اور اس کا مطلب یہ کہ ایک ہی ہوگی. اچھا, یہ وہ لوگ ہیں جو افورڈ کر سکتے ہیں. پھر میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں, کیونکہ اگر میں یہ نہیں ماڈل کروں گا, میں اگر یہ ساری چیزیں نہیں کروں گا, ابھی پیٹرول مہنگا ہوا, میں چھوٹی گاڑی کے اندر آتا ہوں, اس سے بھی چھوٹی گاڑی کے اندر آتا ہوں, میرے گھر میں تو 3 گاڑی ہیں نا, میں سب سے چھوٹی گاڑی کیوں چلا کے لے کے آتا ہوں یار, مطلب مجھے پتہ ہے کس مشکل سے پیٹرول مل رہا ہے, یہاں 8 میل کی لائنیں لگ رہی, میری سب کو کیا فرق پڑ جائے گا اگر میں چھوٹی گاڑی میں بیٹھ کے چلا جاؤں گا, مجھے کیا فرق پڑے گا, میں چھوٹی گاڑی میں بیٹھ کے آ جاؤں گا. کئی جگہ اتر کے میں کون سا جن اس گاڑی میں آ گیا, میں نے کہا آپ کو نہیں پتا میرے ملک کے حالات کیا ہیں, آپ کو نہیں پتا کہ یار میرے ملک کے حالات کیا ہے, میں 550 روپے کا پیٹرول کیونکہ افورڈ کر سکتا ہوں, اس لیے میں مطلب شوشا کرتا ہوا پھروں. کیوں پھروں؟ میں جب آپ کو ایک چھوٹی گاڑی کے اندر بیٹھ کے آ رہا ہوں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ کو بھی سننا چاہیے نا کہ میں اس طرح کام کروں گا. بالکل ایسا ہی ہے نا, میں اپنے بیٹے کے ساتھ کار پولنگ کر رہا ہوں, اس کی اپنی گاڑی لیکن میں ساتھ بیٹھ کے آتا ہوں, آپ آگے پیچھے ایڈجسٹ کرتے ہیں, ایک دوسرے کا ویٹ کرتے ہیں کہ یار بیٹا ایک ہی جگہ جائیں گے تو 2 گاڑیاں کیوں لے کے جائیں گے, کار پولنگ کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, مطلب میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ جب گھر والا بیٹھ کے کرے گا نا اور سب کو انگیج کرے گا تو پھر سارے کوآپریٹ کریں گے. بالکل ایسے ہی ہے. پھر بیوی بھی کوآپریٹ کرے گی, پھر ان کے بچے بھی کوآپریٹ کریں گے, یار ابا کر سکتا ہے لیکن اس کے بعد ہم سے شیئر بھی کر رہے ہیں, ہمیں امپورٹنس جو ہے وہ دے رہے ہیں, ہم کیوں جو ہے وہ منگوائیں ان کے اوپر, رائٹ. تو یہ والی وہ چیزیں ہیں جب آپ اس طرح کوآپریٹ کریں گے ایک دوسرے کو. یار ہم 18 گھنٹے کا روزہ نہیں رکھتے کیا, بالکل کیسے برداشت کر لیتے ہیں نا. یہ بھی کر سکتے ہیں اگر ہم سب مل کے ایک دوسرے کو اہمیت دیتے ہوئے ڈیسیجن جو ہے وہ لیں. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, مثال کے طور پہ اگر ہم ورک پلیس پہ ہیں اور اگر بات کی جائے اپنے کولیگس کے ساتھ ریلیشن شپ کی, تو وہ ہیلدی ریلیشن شپ ہم کس طرح سے مینٹین کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, رسپیکٹ, ایکنالجمنٹ. جب آپ نے دیکھا کہ کوئی ڈاؤن ہے تو آپ نے اس کو صرف ہاتھ ہی ہولڈ کرنا ہے جہاں شریعت اجازت دیتی ہے. مطلب میرے ساتھ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ نے کہا تھا ہاتھ پکڑ لیں, میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ کسی کا بھی ہاتھ پکڑ لیں, یہ جو ہاتھ نہیں پکڑوانا چاہ رہا اس کا بھی پکڑ لیں, رائٹ. آپ جو ہے وہ اس کے ساتھ
صرف یہ شو کریں کہ جی میں یہاں ہوں, میں آپ کے ساتھ ہوں. بالکل. انسان کو کیا چاہیے, اس کا کوئی آنسو پوچھ دے, اس کا ہاتھ ملا لے, اس کو گلے لگا لے. وداؤٹ کمیونیکیشن یو کین آلسو شو سم ون کہ جی میں آپ کے ساتھ ہوں. دیٹس ہاؤ آپ اس کو جو ہے وہ بیلنس کر سکتے ہیں. بالکل. اچھا سر, کیونکہ آپ کا تعلق جو ہے وہ سائیکالوجی سے ہے, تو کیا رشتوں کی مضبوطی میں یہ نفسیات کا جو علم ہے یہ کام آتا ہے؟ 100%. ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ سامنے والا جو ہے اس کا تھنکنگ پیٹرن کیا ہے, ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کس چیز سے خوش ہوتا ہے, ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کس کا کیا ٹریگر ہے. فار ایگزامپل میرے لیے 6 o'clock مینس 5:59, تو مجھے پتہ ہے کہ, اور میری وائف کو بھی بہت اچھی طرح پتہ ہے کہ 6:01 کے اوپر میرا موڈ چینج ہونا شروع ہو جائے گا, آپ کے کولیگس کو, ورکرز کو, ایسے ہی نا ان کو پتہ ہے کہ یار یہ ٹائم مینجمنٹ والا جو ہے وہ بندہ ہے. اسی طرح جو ہے وہ میں شاپنگ کے اوپر نہیں گھوم سکتا, تو میری وائف جتنی انسٹنٹ شاپنگ کرتی ہے وہ میرے خیال میں بھی اتنا فاسٹ نہیں کرتا. تو یہ ایک دوسرے کی انڈرسٹینڈنگ ہے نا, کہ آپ ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں کہ ان کے ٹریگر پوائنٹس جو ہے وہ کیا ہیں. تو اسی طرح جب آپ ایک سامنے والے کو سمجھتے ہیں کہ یار یہ اس بات پہ اس کو غصہ آتا ہے, اس بات کے اوپر یہ خوش ہوتا ہے, اس کو اس چیز کا خیال جو ہے وہ رکھنا چاہیے. ویری آرگنائزڈ, مجھے کلینلینس بہت پسند ہے, تو میرا آفس آرگنائزڈ ہوگا. میری وائف تو سپر فریک ہے, وہ گھر کے اندر ہر چیز اتنی آرگنائزڈ جو ہے وہ رہتی ہے. تو وہ اگر ڈسٹرب کریں گے جا کے, اور میں بھی اسی طرح مجھے وہاں پھینکوں گا, وہ چیزیں وہاں پھینکوں گا, تو انڈرسٹوڈ ہے میں سامنے والے کو بادر کروں گا نا. تو اسی طرح اگر ہم ایک دوسرے کو سمجھیں کہ کس کے لیے کیا چیز میٹر کرتی ہے, اور ہم یہ جیسچر شو کریں کہ یار آئی ایکنالج کہ آپ کے لیے میٹر کرتی ہے, تو وہ ایکسیپٹ کرے گا. بالکل. ڈاکٹر صاحب, ریلیشن شپ کو مضبوط بنانے کے لیے کوئی ٹپ دینا چاہیں؟ دیکھیں میں نے آپ کو کہا نا, ریلیشن شپ کا ٹپ ہے احترام اور ایکنالج کر رہا ہوں. یعنی مجھے یہ بتانے کے بجائے کہ میں کون ہوں, میں آپ یہ بتائیں کہ آپ کون ہیں. بالکل. یعنی میں, اگر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جب ہمارے یہاں جب وزٹ ہوتا ہے تو میں اپنے بچوں کی کیا بڑھا چڑھا کے باتیں کرتا ہوں کہ یہ میرا بچہ ایسا ہے, یہ میرا بچہ ایسا ہے, یہ میرا بچہ ایسا ہے, یہ میرا بچہ ایسا ہے. تو وہ بچہ کہے گا یار سر دیکھو, میں شیلڈ نہیں دیتا. اگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے اتنے ہائی پروفائل لوگ آتے ہیں, میں شیلڈ نہیں دیتا. میں کہتا ہوں جن بچوں کا کام ہے یہ بچوں ان کو دینا چاہیے نا. یعنی میں وہ کریڈٹ جو ہے وہ دینا چاہتا ہوں, میں اسٹیج پہ ان کو لے کے آنا چاہتا ہوں, اپنے سامنے ان کو لے کے آنا چاہتا ہوں. آپ سامنے والے کو آپ بتا دیں کہ یار میں کچھ نہیں ہوں, تم اہم ہو. ریلیشن شپ لائک میں آپ کو کر رہا ہوں, وہ آپ کو زندگی نہیں چھوڑے گا, وہ مرید ہو جائے گا. بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. آج کی پوڈ کاسٹ بچا سکتی ہے آپ کے ریلیشنس کو. آپ کے ریلیشن توڑنے کی کگار پہ ہی کیوں نہ ہوں, ڈاکٹر عمران یوسف کی بتائی ہوئی ٹیکنیک سے آپ بچا سکتے ہیں. وہ ٹیکنیکس کون سی ہیں, یہ جاننے کے لیے اس پروگرام کو مکمل دیکھیے گا اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا. شکریہ. تھینکس فار واچنگ.